شاہ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں جانو دل تیرے قدم کے والے، جانو دل تیرے قدم پہ بارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں۔ اور فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، یہ ہے ترتیب جو عہد صحابہ سے چلی آ رہی ہے اور ابھی تک باقی ہے، اور اس پر جو باقی ہے وہی اہل سنت و جماعت ہے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں میں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں میں۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ شامل کریں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بڑی آواز میں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 20 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، اور یہ 20 رمضان کی تاریخ اسلام میں بڑی تاریخی تاریخ ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو مکہ المکرمہ فتح کرنے میں مدد عطا فرمایا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو فاتح مکہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ مکہ شہر جہاں ہمارے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، جس جگہ کو ام الورا کہا جاتا ہے، جو جگہ بڑی خاص ہے، جس جگہ میں میرے آقا کی ولادت ہوئی، جس جگہ میں میرے آقا نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، وہ شہر مکہ ہے۔ اور مکہ کے ظالم کافر مشرک بت پرستوں نے نبی کو بہت ستایا، بہت دکھ درد دیے، تکلیفیں دی، یہاں تک کہ جان سے مارنے کی بھی سازشیں کی، اور ایسا ایک پلان بنایا کہ وہاں پر ایک گھر تھا جس گھر کا نام دار الندوہ تھا۔ کیا تھا؟ دار الندوہ۔ اس گھر میں سیکریٹ میٹنگیں ہوتی تھی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، ایسے بڑے بڑے سرکش لوگ یہاں بیٹھتے تھے۔
یہ تھا ان کا میٹنگ ہاؤس، جس کا نام انہوں نے رکھا تھا دارالندوا۔ آج ہندوستان میں بھی ایک مدرسہ چل رہا ہے اسی نام سے، انہوں نے نام رکھ کر کے بتا دیا کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، انہوں نے نام اپنا کر یہ ظاہر کر دیا کہ ان کا ٹارگٹ اور مشن کیا ہے۔ بہرحال عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے حضرات محترم۔ تو بہرحال وہاں میٹنگ بلائی گئی اور انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا، اسلام کے لوگ جڑتے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے نبی کو معاذ اللہ جادوگر کہتے تھے محمد کا جادو چل رہا ہے، یہ قرآن نہیں یہ جادو ہے، اس طرح کی بہت ساری بکواسیں کرتے تھے۔ بہرحال تو بولے کیا کرنا چاہیے؟ ایک نے بولا شہر بدر کر دو، ایک نے بولا نظر بند کر دو، اور ایک نے بولا نہیں قتل ہی کر دو۔ تو وہاں پر ایک بوڑھا بیٹھا تھا کمبل اوڑھ کے، اس کو لوگوں نے پوچھا بھائی تیرے کو پہلے کبھی نہیں دیکھے، تو کون؟ تو بولے میں شیخ نجد، نام بھی دیکھو کہاں کا لیا اس نے، شیخ نجد، میں نجد کا ایک بوڑھا آدمی ہوں، تم کو مشورہ دینے اور تمہارا مشورہ سننے کے لیے آ گیا۔ وہ شیطان مربوط تھا۔ شہر بدر کرنے والے مشورے پر اس نے ناراضگی جتائی، یہ کیا بول رہے ہو، یہ نہیں ہوگا ایسا، شہر بدر کرو گے وہ کہیں بھی جائیں گے، لوگوں کو جمع کریں گے، بڑی فوج بنا کے تم پہ حملہ کریں گے، نظر بند کریں گے، بولے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ قتل والے مشورے پر اچھلا وہ بوڑھا شیخ نجد بن کر جو بیٹھا تھا، شیطان مردود، اور وہ مشورہ دینے والا کوئی اور نہیں ابو جہل تھا۔ بولے قتل کر دیں، اور قتل کی پلاننگ یہ رہے گی کہ سارے قبیلوں سے دو دو لوگوں کو، ایک ایک لوگوں کو چنتے، سارے قبیلے جتنے بھی ہیں مکہ میں اور اطراف میں، اس سے ہوگا یہ کہ سارے قبیلے کے لوگ اگر اس محاذ میں کام کریں گے تو ان کے گھر والے ہم سے جنگ نہیں کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، اور ہم لوگ آپس میں کچھ پیسے جمع کر کے خون بہا کے نام پر ان کے خاندان والوں کو دے دیں گے، یہ معاملہ یہیں پہ رفع دفع ہو جائے گا۔ لہذا اس مشورے پر فیصلہ ہو گیا، سب نے کہا ٹھیک ہے یہی کام کرنا ہے، ساری تیاری کر لی گئی، میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، میرے نبی کے گھر کا محاصرہ یعنی گھیراؤ کر لیا گیا، سارے بدبخت بدخواہ نبی کے خون کے پیاسے لوگ ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے کھڑے ہو گئے نبی کے گھر کے باہر۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ المنورہ ہجرت کا حکم عطا فرمایا، اے محبوب اب آپ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کریں گے۔ تو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو طریقہ بتا دیا گیا، میرے آقا نے زمین میں سے ریت اٹھائی اور میرے آقا نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھا کچھ اور ان کی طرف پھینک دیا جو باہر محاصرہ میں کھڑے تھے۔ حضرات وہ ریت جیسے ہی اڑی اور ان پر گری، وہ وقتیہ طور پر اندھے ہو گئے، آنکھیں کھلی ہے، وہ سب کچھ بھی دیکھ رہے ہیں مگر نبی کو نہیں دیکھ پا رہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتا ہے، یقیناً وہ بہترین حفاظت کرنے والا، وہ بہترین حفاظت کرنے والا۔ لیکن یہاں پر چونکہ کل
21 رمضان ہے اور کل شہادت داماد رسول فاتح خیبر شوہر بطول ابو تراب حضرت سیدنا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو حضرت علی کا بھی ذکر کیا جائے۔ رافضیوں کے طریقے سے نہیں، سنیوں کے طریقے سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، نبی کا دامن تھاما، بلکہ حضرت علی تو وہ ہے جنہوں نے پیدا ہونے کے بعد آنکھ نہ کھولی، پیدا ہونے کے بعد آنکھ نہ کھولی، اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد جن کا نام ہے، ان کو لگا کہ بچہ اندھا پیدا ہوا، بچہ نابینا پیدا ہوا، اور ادھر میرے آقا کو جب یہ پتا چلا کہ ان کے چچیرے بھائی، ان کے چچا کے لڑکے تولد ہو گئے ہیں، تو میرے نبی ان کو دیکھنے کے لیے ان کے مکان پہنچے، اور جب میرے آقا نے علی کو اپنے آغوش میں لیا، علی کو اپنے آغوش میں لیا، تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ پیدا ہونے کے بعد آنکھیں نہ کھولی، جب میرے نبی آ کر اپنے آغوش میں لیے تب حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ تو پتا چلا حضرت علی نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا ہے وہ نبی کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کے چہرے کی زیارت کی۔ حضرات، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا ایسا قرب پایا، ایسا قرب پایا کہ اس کی چھوٹی سی مثال آپ سن لیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، تو ان صحابہ کو مہاجرین کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ مہاجرین، ہجرت کرنے والے۔ اور مدینے کے جو صحابہ تھے انہیں کہا گیا انصار، مدد کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے انصار صحابہ اور مہاجر صحابہ کے درمیان رشتہ اخوت کو قائم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ایک مہاجر صحابی ایک انصار صحابی کا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے برادری کے نام پر نفرتیں پھیلانے والوں، دیکھو نبی نے کیا تعلیم دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے خاندان کا نہیں، تمہاری برادری کا نہیں، تمہارا ذات والا نہیں، تمہارا گاؤں والا نہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن نبی فرما رہے ایک مہاجر صحابی ایک انصار صحابی کا بھائی ہوا۔ کسی انصار صحابی نے اعتراض نہ کیا، بلکہ انہوں نے ہر حیثیت سے مدد کی، ہر طریقے سے مدد کی۔
جس کے پاس دکان تھی، دکان کا آدھا مال ایک مہاجر صحابی کو دے دیا، جس کے پاس مکان تھا آدھا مکان دے دیا، یا جس کے پاس 2 مکان تھے ایک مکان ان کے حوالے کر دیا، 2 دکانیں تھیں تو ایک دکان ان کے حوالے کر دیا۔ اگر کسی کی 2 زوجہ کی تو ایک کو طلاق دے کر اپنے اس بھائی سے اسے جدا کروا۔ یہ مثالیں قائم نبی، یہ تھا بھائی چارہ جو نبی نے قائم فرمایا۔ اے مسلمانوں، کیا ہو گیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بتایا گیا۔ یہ ذات پات، یہ برادری، یہ حیثیت ہمارے لیے نہیں ہے، بس ہمارے نبی نے جو فرمایا ہے المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو بس تم اسے اپنا بھائی سمجھ کر چلو، لیکن سب کو نہیں، سب کو نہیں، یہ کنڈیشن سب پہ اپلائی نہیں ہوتی۔ جو سچا وفادار ہے نبی کا، جو سچا وفادار ہے نبی کا، اور جو عاشق ہے اہل بیت کا، اور جو عاشق ہے اہل بیت کا، اور جو تمام صحابہ کا ادب بجا لاتا ہے، جو تمام صحابہ کا ادب بجا لاتا ہے، جو تمام صحابہ کی شان و عظمت کو مانتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جو نبی کا سچا وفادار، نبی کا عاشق، نبی کا غلام، اہل بیت کا چاہنے والا، اور تمام صحابہ کا ادب کرنے والا، اولیاء اللہ کا بھی ادب بجا لانے والا، سمجھ میں آ رہی؟ ایسا جو ہے وہی ہمارا بھائی، ایسا جو ہے وہی ہمارا بھائی ہے۔ اور ایسے جو ہے جتنے بھی سادات ہیں سب ہمارے سر کے تاج ہیں، سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم ان کے لیے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کل بھی یہی کہہ رہے تھے، آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، جب تک جان باقی ہے یہی کہتے رہیں گے، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سر گھرانا نور کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، حضور شہباز عدد زندہ باد۔ وہی لوگ ہماری نظر میں قابل تعظیم ہے، وہی اصلی سید ہے، چاہے وہ کسی چمن میں ہو، چاہے وہ کسی سلسلے کے ہو، انہوں کہیں کے بھی پاشا رہندو، انہوں کہیں کے بھی پاشا رہندو۔ پاشا بولے تو آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ سید ظالم پاشا کی بات کر رہے ہیں، سید ظالم پاشا کی بات نہیں کر رہے، گئے انہوں بہت پہلے۔ عشق محبت للکار ہے، اپنے بزرگوں کا عقیدہ
طریق پر قائم ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جو نبی کا وفادار ہے، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے اور تمام صحابہ کا ادب کرنے والا ہے اور یہ اللہ کا ماننے والا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ وہ کہیں کا ہو، وہ کوئی زبان بولتا ہو، وہ کسی سلسلے کا مرید ہو، وہ ہمارا بھائی ہے اور ہمارے آقا نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا پاؤں، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا قریب رکھتے تھے، کیسی محبت فرماتے تھے کہ دوستوں بزرگوں، جب میرے آقا نے مدینہ پاک کی سرزمین پر ایک مہاجر صحابی اور ایک انصار صحابی کے درمیان رشتے اخوت کو قائم فرما دیا تو حضرت علی کو جب پتا چلا تو حضرت علی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ علی کو بھول گئے، آپ علی کو بھول گئے۔ آقا نے فرمایا علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک مہاجر صحابی اور ایک انصار صحابی کے درمیان میں رشتے اخوت کو قائم کیا ہے، لیکن علی کو آپ نے کسی کے ساتھ رشتے میں نہیں چھوڑا ہے، کیا آپ مجھے بھول گئے؟ تو آقا نے فوراً جواب دیا، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آج 20 رمضان مبارک ہے اور آج فتح مکہ کا دن ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں بزرگوں، صلح حدیبیہ یہ ذریعہ تھا فتح مکہ کے لیے۔ صلح حدیبیہ یہ ایک ذریعہ تھا فتح مکہ کے لیے۔ بہرحال یوں سمجھ لیں آپ کہ جو صلح حدیبیہ میں جو شرائط طے پائے تھے اس میں ایک اہم شرط یہ تھی کہ جو حمایتی قبائل ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، ہماری حمایت کریں گے، اور جب چاہیں ہماری حمایت چھوڑ کر آپ کی حمایت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے حمایتی جو قبائل ہیں وہ آپ کی حمایت میں رہیں گے، اور جب چاہیں آپ کی حمایت چھوڑ کر ہماری حمایت کرنے کے لیے وہ آ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے ایک اہم شرط تھی اس معاہدے میں، لیکن یہ جو کافر ہوتے ہیں یہ بد اخلاق ہوتے ہیں، یہ بد زبان ہوتے ہیں، اور یہ وعدہ توڑنے والے ہوتے ہیں، یہ وعدہ توڑنے والے ہوتے ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے ہوتے ہیں، عہد شکنی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرات یہ میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ کس کے لیے کہہ رہا ہوں میں؟ کافروں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کس کے لیے کہہ رہا ہوں میں؟ کافروں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کافر وعدہ توڑنے والا ہوتا ہے، مومن وعدہ نبھانے والا ہوتا ہے، مومن وعدہ نبھانے والا ہوتا ہے، مومن وعدے کو قرض کے برابر سمجھتا ہے، اور حکم بھی یہی ہے، قرض کے برابر۔ وعدہ کیا ہے؟ قرض کے برابر ہے۔ مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن وعدہ پورا کرتا ہے، زبان پوری کرتا ہے۔ بہرحال اب وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ان ظالموں نے عہد شکنی کی، وعدہ توڑ دیا، اور پھر میرے آقا اپنی صحابہ کی جماعت لے کر، مجاہدین اسلام کی جماعت لے کر کے میرے آقا مکے میں داخل ہوئے،
تو جب میرے آقا مکے میں داخل ہوئے تو صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، نیزے تھے، بھالے تھے، جو وہ ہوا میں لہراتے تھے اور یہ کہتے تھے آج حساب کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج حساب برابر کرنے کا دن ہے۔ میرے آقا اپنی ناقہ پر کالے رنگ کا امامہ شریف باندھ کر بیٹھے تھے۔ جب میرے آقا نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ بدلے کی بات کر رہے ہیں، میرے آقا نے پھر اعلان فرمایا آج بدلے کا نہیں، معاف کرنے کا دن ہے۔ سبحان اللہ، آج بدلے کا نہیں، معاف کرنے کا دن ہے۔ جو ہتھیار ڈال دے گا امان دی جائے گی، جو اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دے گا امان دی جائے گی، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال دوستوں بزرگوں، تو آج فتح مکہ کا دن ہے، 20 رمضان، اور آج سے ہی جو ہے سنت کفایہ اعتکاف کا آغاز ہوگا۔ تو جو حضرات 10 روزہ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، عصر کی نماز کے ساتھ ہی وہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں وہ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں مسجد وہ آ جائیں، اور جو حضرات کل سے شروع کریں گے وہ سنت اعتکاف کے حکم میں نہیں آئے گا بلکہ نفلی اعتکاف میں آئے گا۔ جو 10 روزہ سنت کفایہ، اس اعتکاف کا کیا نام ہے؟ سنت کفایہ۔ محلے میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف رکھ لیا، اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سارے محلے پہ سے ذمہ داری اڑ گئی، ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور کسی بھی نے بھی اس طرف توجہ نہ دی بلکہ مسجد کے اندر کوئی بستی والا اعتکاف میں بیٹھا ہی نہیں تو سارے لوگ اس پر جو ہے پھر جواب دہ ہوں گے۔ تو حضرات محترم، 10 روزہ جو اعتکاف چاند دکھنے تک، شوال کا چاند نظر آنے تک وہ مسجد میں ہی رہے گا۔ بہرحال میں اس پر اب زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی حضرات اعتکاف بیٹھنے والے ہیں وہ سب قابل مبارکباد ہیں، اور یہ آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے سوئے مقدر جاگ جاتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا معاملہ ہی اور ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں بس اتنا کہوں آپ سے کہ سنت اعتکاف میں جو بیٹھتے ہیں انہیں 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ تو چھوٹا سا ایک نمونہ تھا، ایسے تو بہت سارے معاملات ہیں۔ بہرحال تو آپ جب بھی آپ اعتکاف بیٹھیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں، برائے کرم موبائل فون ساتھ میں نہ لیں، اور اگر موبائل کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو جتنے بھی اسمارٹ اور اینڈرائڈ فون ہیں وہ بند کر دیں، چھوٹا فون لے جائیے جس میں صرف کالنگ آپشن ہو، آؤٹ گوئنگ انکمنگ فیسلٹی ہو اور کچھ بھی نہ ہو سکے، کوئی نیٹ نہیں، کوئی سوشل میڈیا نہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی انسٹاگرام نہیں، کوئی ٹویٹر نہیں، کچھ نہیں، سادہ فون بات کرنے کے لیے، وہ بھی ضرورت کے تحت بات کرنے کے۔ تو میرے بھائیوں، موبائل کے ذریعے سے آپ اعتکاف کرنے مت جائیے، یہ موبائل آپ کو آپ کی نیکیوں سے دور کر دے گا، آپ کی نیکیوں سے، آپ کے ثواب سے آپ کو محروم کر دے گا۔ بہرحال آپ اس کا بھرپور خیال رکھیں، اعتکاف کریں، زیادہ سے زیادہ آپ عبادت، ریاضت، بندگی اور ذکر و اذکار کے ذریعے سے اپنا وقت گزاریں، اور الحمدللہ مرکز اہل سنت میں بھی 10 روزہ اعتکاف کا پورا پروگرام طے کیا گیا ہے، پورا شیڈول چارٹ بنایا گیا ہے، جس میں ہر ایک نماز کے بعد الگ ایکٹیویٹی متقی حضرات کے لیے رکھی گئی ہے، اور علماء کرام کی نگرانی میں ان کا اعتکاف پورا کرایا جائے گا۔ علماء کرام بھی ان کے پاس آتے رہیں گے اور ان کے مسائل سنتے رہیں گے، اور اپنے طور پر بھی ان کی وہ جو ہے تعلیم دیتے رہیں گے، درس دیتے رہیں گے۔ تو یہ تلاش شب قدر کے سلسلے میں بھی الحمدللہ مرکز اہل سنت میں ہر رات میں ایک پروگرام مقرر ہے، اور مرکزی پروگرام وہ مقرر ہے 27ویں شب کو، یعنی 28 اپریل۔ تو وہ تاریخ بھی آپ نوٹ فرما لیں، یہ مرکزی جلسہ ہے، مرکز اہل سنت میں جو ہے یہ منعقد ہے بعد تراویح کے، اور اس جلسے سے خطاب کے لیے معتمد حضور تاج الشریعہ، معتمد حضور محدث کبیر اور معتمد حضور قائد ملت، اور معتمد حضور
گلزار ملت، نازش علم و فن، ماہر علم و فن، مناظر اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد احمد مصباحی صاحب، الحمدللہ یہ اس مرکزی جلسے میں خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور یہ حقیر فقیر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آپ حضرات سارے رات کے پروگرام میں بھی شرکت فرمائیں، اور جو حضرات اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو عصر کی نماز مرکز اہل سنت میں ادا فرمائیں، انشاءاللہ ان کے سارے انتظام مرکز کی طرف سے کیے جائیں گے۔ حضرات محترم، اور مدرسے میں تعمیری کام بڑے زور و شور سے چل رہا ہے، اور مالی تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ اب تمامی اہل خیر حضرات سے میں مخلصانہ درمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ابھی تک جو حضرات زکوٰۃ فطرہ ادا نہیں کیے ہیں تو وہ ادا کریں، اور ادا کرتے وقت خصوصیت کے ساتھ حضور شہباز دکن کے قائم کردہ مدرسوں دارالعلوم فیض رضا و فاطمہ جان کو آپ یاد رکھیں، اور ان کی آپ تک پوری اعانت فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کے تعاون سے جو کام باقی ہے وہ قائم قدم تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کچھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔